بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونے لگی، کچھ دنوں کے بعد آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور اس ضمن میں سورہ مدثر نازل ہوئی۔ سورہ مدثر میں اللہ کو یہ پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں لپٹے ہوئے کھڑے ہو اور انذار کا کام کرو، خبردار کرنا۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنا، ڈرانا۔ اسی سے عربی زبان میں انذار الارم کو بھی کہتے ہیں، جو ایک سونے والے کو بیدار کرتا ہے یا کسی مقصد کی جانب اس کو متنبہ کرتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں جو احکامات دیے گئے، اس میں سب سے پہلی چیز تھی انذار، یعنی آخرت کی منزل کی جانب لوگوں کو متنبہ کرنا، اور یہ کہ عالم حیات میں جو کچھ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے، ان ساری چیزوں کا خاتمہ کرنا، صرف رب کی مرضی نافذ کرنا، جو اللہ چاہتا ہے وہی چیز اس دنیا میں ہوگی۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بڑائی بیان کرنا، یعنی اصل میں حقیقت میں حمد و ثنا کا، بڑائی کا، کبریائی کا مستحق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں جتنے بھی معبودان باطل ہیں، جتنے بھی بت ہیں، لات، منات، عزا، ہبل، ان سارے لوگوں کی جو باطل عبادت کی جا رہی ہے، ان کو ختم کر دینا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ جب آپ ایک بہت پاکیزہ دعوت لے کر چل رہے ہیں تو آپ کا کردار، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن سب پاکیزہ ہونا چاہیے۔ کپڑے بھی انتہائی صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آپ احسان کرنے کے بعد اس سے کوئی فائدہ اٹھانے یا اس کی بنیاد کے پر اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش مت کیجیے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم احسان کر دیں یا کوئی اچھائی کر دیں تو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ احسان اللہ کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے کیں۔ جب کبریائی، بڑائی صرف اللہ کے لیے، تو اپنے آپ کو بڑا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تواضع اور خاکساری، عبادت اس کی روح ہے۔ عبادت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ تواضع اور خاکساری عبادت کی روح ہے۔ جب عبادت کرنے کے بعد آپ کے اندر تواضع پیدا نہ ہو، تقوی پیدا نہ ہو، نرمی پیدا نہ ہو، تو کوئی فائدہ نہیں ایسی عبادت کا۔ ہر وہ عمل جس کی بنیاد کے پر انسان کے اندر عجب، بڑا پن، اپنے آپ کو کچھ بہتر سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیر کی ایک میں جو اشارہ کیا گیا سورہ مدثر کی آیات میں، خاص طور سے یہ ولید بن مغیرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی شدید دشمن تھا، اللہ نے دنیاوی اعتبار سے اسے مال بھی عطا کیا تھا، اولاد بھی تھی، 10 اولاد تھی، اور یہ انسان کے لیے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ سردار تھا، اور اس کے علاوہ اللہ نے اس کو مال بھی عطا کیا تھا، یعنی دنیا میں ایک انسان کے لیے بڑے پن کے لیے جو چیزیں ہو سکتی تھی سب موجود تھی۔ اب اس نے ان چیزوں کا استعمال غلط کیا، بجائے اس سے اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کی نعمت کے پر شکر گزاری کرتا، اس نے حق کے خلاف ان ساری چیزوں کو استعمال کیا۔ قرآن مجید نے کتنے پیارے انداز میں اس کی ساری ایکٹیویٹیز کو نقل کیا، کہا انہ فکر وقدر، اپنی سوچنے کی صلاحیت، مائنڈ تھنکنگ، اس کا استعمال کیا، بہت غور کیا، اندازہ لگایا۔ قرآن مجید کہتا فقتل کیف قدر، اس کا برا ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر، پھر اس کا برا اس نے کیسا اندازہ لگایا، اور اس کے بعد وہ آخر میں کہنے لگا
کہ یہ ایک جادو ہے جو لوگوں کے ذہن و دماغ کے پر طاری ہو جاتا ہے کہ اس اسلام کے قبول کرنے کے بعد باپ بیٹے کا، بھائی بھائی کا، رشتہ دار کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ جادو نہیں تو کیا ہے؟ دراصل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں ولید بن مغیرہ موجود تھا، اور وہاں پر لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل قرار دیا جائے، کسی نے کہا کہ دیوانہ، الگ الگ اعتراضات۔ آخر میں اس نے بہت سوچنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ بھی کیا ہے، وَبَنِينَ شُهُودًا، ہم نے اس کو حاضر رہنے والے جو ہمہ وقت اس کے پاس موجود رہتے تھے ایسی اولاد دی تھی، مال عطا کیا تھا، ساری پاور، منی پاور تھی، اس کے پاس بچوں کی طاقت تھی، اولاد کی قوت تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کا غلط استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی راہ میں رکاوٹیں کتنی شدید آنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آپ کو قرآن مجید میں جا بجا ملے گا۔ ذرا اس واقعے کو پلٹ دیجئے، قرآن مجید نے جس انداز سے بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا، نہ مال ہے، نہ طاقت ہے، نہ افراد ہیں۔ بنی اسرائیل جو برسوں کی غلامی کی وجہ سے ذہنی طور پر بھی مفلوج ہو چکے تھے، اور اس کے مقابلے میں فرعون، پیسہ ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اسلحہ ہے، سب کچھ ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی اور فرعون کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو کیا مقابلہ؟ وہ تو مقابلہ ہی نہیں تھا۔ اصل امتحان یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے اللہ کچھ نہ دے اور اس کے بعد ایک بڑی طاقت کے خلاف تم کو کھڑا ہونا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اور یہی پیغام بار بار امت کو دیا جاتا ہے۔ ہم رونا روتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس سب ہے۔ یہودیوں کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ تھوڑے سے ہیں، دنیا میں 2.5 ہیں یا اس سے بھی کم ہیں، اس کے بعد وہ دنیا کی آدھی سے زیادہ دولت کے پر قابض ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کی ہیں۔ تو یہ رونا ہم کو نہیں رونا ہے، یہ تو آپ کو پہلے بتا دیا گیا، تمہارا دشمن بہت طاقتور رہے گا۔ اب اس سے بڑھ کر تمہیں کیا چاہیے کہ اللہ کی پاور، اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو۔ سب سے بڑی طاقت تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ظاہری قوتوں کا یا مال و دولت رکھنے والوں کا اعتبار مت کیجیے، یہ دعوت میں سب سے اہم چیز ہے۔ مسلمانوں کا رونا ہمیشہ سے یہی رہا ہے، جبکہ اگر ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھ لیں تو یہ سارے مسائل ہمارے لیے بے معنی ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو قیامت تک کے لیے دیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ تمہارا مد مقابل بہت طاقتور ہوگا اور تم کمزور ہوگے ظاہری اعتبار سے۔ ایسے میں تم کو کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پہلے سے بتا دی گئی، آپ کو بہت صبر رکھنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے اور استقامت کی راہ کو اپنانا ہے۔ یہ جو آیات تھیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا، آخرت کے دن کا پیغام دیا گیا، تزکیہ نفس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارا گیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغامات دیے گئے، حالانکہ اس سورہ کے اخیر میں آپ دیکھیں گے نماز کے تعلق سے بھی تذکرہ ہے۔ نماز اس وقت تو فرض نہیں بھی تھی، صبح شام 2 وقتوں کی نمازیں تھیں۔ اس کے باوجود قرآن مجید نے اس کی اہمیت کو شروع سے بیان کیا کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد لوگ سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، کیا بات ہے کہ آج تم جہنم میں نظر آتے ہو؟ تو پہلا جواب جہنمیوں کا ہوگا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ یہ پہلا جواب ہوگا جب جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ یہاں آنے کی وجہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ صرف رمضان المبارک کی حد تک نہیں ہے، یہ زندگی کی آخری سانس تک ہے۔ یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو دیا گیا، اور حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پیغام کو لے کر کھڑے ہوئے جو آپ کو دیا گیا تھا، یہ نبوت کے 3 سال کا واقعہ ہے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر دعوت کا کام کر رہے تھے، اعلانیہ نہیں، اور اس کے نتیجے میں جیسا کہ آگے تفصیل بھی آئے گی، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اور 3 سال کا وقفہ بیتنے کے بعد جب اسلام کی بنیادیں کچھ مضبوط ہو گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا، انذار کا حکم دیا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس کام کے لیے، اس مشن کے لیے، تو 20 سال تک مسلسل لگے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام اجل آ گیا۔ 20 سال مسلسل لگے رہے۔
یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے واقعات یا جس موڑ کے پر جو حکم نازل ہو رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے مقابل میں کیسے لوگ ہوں گے، کیا کرنا ہے، یہ دراصل امت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ہمیں اپنے مد مقابل کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ چیز ہم نہیں سمجھ پائے تو کبھی بھی کام نہیں کر پائیں گے۔ آج بھی ہم نے جو پیغام تراویح میں سنا، اللہ نے ہم کو سب سے بہترین امت بنایا، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم خیر کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ امت کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے، صرف علماء، داعیان، حفاظ نہیں، ہر شخص دعوت کا ذمہ دار ہے۔ جتنی اللہ نے آپ کو سمجھ عطا کی ہے اتنا آپ کو دین کا کام کرنا ہے، یہ صرف کسی ایک طبقے کا کام نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، سب کو لگ کر یہ کام کرنا ہے، اور یہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور اس ذمہ داری کو بہتر طور پر نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔